مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، انسان دنیا میں اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کے لیے آیا ہے۔ ہمارے یہاں آنے کے مقصد میں کھانا پینا، رہنا سونا، جاگنا، تجارت کرنا، معاملات و معیشت اور معاشرت رکھنا یہ بعد میں ہے۔ سب سے پہلے حقوق کی ادائیگی اور اللہ کی عبادت ہے۔ اگر یہ ہم میں نہ ہوں تو کھانا پینا، سونا اٹھنا، بچے پیدا کرنا یہ جانوروں میں بھی ہے۔ پھر ہم میں اور جانوروں میں فرق نہیں رہے گا۔ ہم میں اور جانوروں میں فرق تب ہے جب ہم دوسرے کے حقوق کے ادا کرنے والے بنیں۔ اگر ہم حقوق بھی کھائیں اور اللہ کی عبادت بھی نہ کریں تو پھر جانور اور انسان میں فرق نہیں رہتا۔ دوسری بات کہ جب ہم دنیا میں اللہ کے احکام کی پابندی کے لیے آئے ہیں تو اگر دنیا میں بندے کو کوئی روحانی بیماری لگتی ہے، روحانی بیماری کا معنی یعنی عقیدے کی بیماری، عمل کی بیماری، شریعت کے خلاف کوئی کام، کوئی گناہ، اسے کہتے ہیں روحانی بیماری۔ جب یہ لگتی ہے تو پھر اس کا علاج بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں بتایا ہے۔ جیسے انسان کا جسم ہے، یہ بیمار ہو جائے تو ہم ڈاکٹر، حکیم، طبیب تلاش کرتے ہیں اور ان کے پاس جا کر دوائی علاج کرتے ہیں۔ ایسے جب ہماری روح بیمار ہو جائے، جیسے ہمارا دل بیمار ہو جائے، یعنی اللہ کی طرف بندے کی توجہ ختم ہو جائے، مخلوق اور دنیا کی طرف صرف توجہ ہو جائے، تو پھر اس کا علاج بھی قرآن کریم بتاتا ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں الہاکم التکاثر کہہ کر بتایا کہ تم نے دنیا میں اتنی زیادہ غفلت کر لی ہے کہ اب تم غافل بن بیٹھے ہو۔ اب تمہارا حال یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں ہم نے کرنا کیا ہے۔ تمہارے علم میں یہ آ گیا کہ ہم نے غافل رہنا ہے، دنیا میں رہنا ہے، اور دنیا میں رہ کر ہم نے صرف اور صرف دنیا کمانی ہے۔ الہاکم التکاثر کا تمہارے دلوں میں یہ چیز آ گئی، بہت بری ہے۔ اس کا علاج حتیٰ زرتم المقابر، قبروں کی زیارت، آخرت کی یاد، قبر کو دیکھنا۔ کئی مطلب ہو سکتے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ قبر میں جب آپ غور کریں گے، قبر کے معاملات کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو یہ دنیا کی نحوستیں آپ کے دل سے دھلنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ اس کا علاج ہے۔ تو قرآن کریم کے بعد احادیث نبویہ میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں شریعت اسلامیہ میں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی تشریح فرماتے تھے اور صحابہ کرام کو اللہ کی نازل کردہ بات کی وضاحت فرما کر مسئلے کو ارشاد فرماتے تھے۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں قبرستان جانے سے منع فرمایا، وہ مرد ہوں یا وہ عورتیں ہوں، منع فرما دیا بھی آپ نے نہیں جانا۔ پھر اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے اور پھر فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ، میں نے منع کیا تھا، وہ بھی منشا ٹھیک تھی، اور اب میں اجازت دے رہا ہوں، یہ بھی اللہ کی منشا ہے۔ اب آپ قبروں کی زیارت کر سکتے ہو، جا سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، آپ کے لیے جائز ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں آخرت کی یاد تازہ رہے گی۔ ہم نے دنیا چھوڑ جانا ہے، ہم نے آخرت میں پہنچنا ہے، تو یہ تمہیں تازہ رہے گی بات، اسی وجہ سے آپ قبرستان جا سکتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق علماء فرماتے ہیں کہ قبرستان جانا جائز ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ ہمارے ہاں ایک بات یہ چلتی ہے کہ خواتین کا قبرستان جانا حرام ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، شریعت میں کسی جگہ یہ بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں عورت قبرستان جائے گی ننگی نظر آئے گی، یہ شریعت کے خلاف بات ہے، کسی جگہ بھی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ عورت کو اسی لیے علماء عام طور پہ روکتے ہیں کہ اس میں صبر کم ہے،
یہ وہاں جائے گی، رونا پیٹنا چیخنا چلانا شروع کر دے اپنے بیٹے کی قبر پہ، اپنی ماں کی قبر پہ، تو رونا چیخنے کی وجہ سے عورت کی آواز کا پردہ ختم ہوگا، تو بے پردگی کی طرف جو ہے نا ماحول بنے گا، اس لیے منع کرتے ہیں۔ اگر یوں نہ ہو، خاتون پردے کی پابندی کر کے اپنے محرم کی قبر پہ جائے تاکہ اس کا غم بھی ہلکا ہو جائے اور اسے آخرت کی یاد بھی آئے اور ایصال ثواب کرتی رہے، وہاں کوئی غیر شرعی کام نہ کرے، تو بالکل جانا جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم لوگ اپنی طرف سے مسئلے نکال لیتے ہیں۔ مجھے ایک خاتون کا ایک بار فون پر بات سننے کا اتفاق ہوا، وہ کہنے لگی کہ ہم نے سنا ہے کہ عورت قبرستان جائے تو پتھر لے کر جائے۔ میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی، پتھر لے جانے کا کیا مطلب؟ کہتے ایک چھوٹا سا کوئی ڈھیلا ویلا پتھر کا اٹھا لے اور اپنے یہاں شلوار کے اندر اس کو پیک کر لے، پھر جائے تو وہ عورت ننگی نظر نہیں آئے گی۔ میں نے کہا بھئی یہ کون سی ویکسین ہے جو یہ آپ نے شلوار میں لگا لی ہے، تو اب وہ جو ہے نا ویکسینیٹڈ بن گئی ہے، اب اس پر یہ کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ یہ بالکل شریعت کے خلاف کانسیپٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ پتھر تو کیا پورے پتھروں کا ٹرک بھی لے کر جائے، اگر غیر شرعی کام کرے گی تو اللہ کی لعنت آئے گی، اور ایک سنگریزہ بھی ساتھ لے کر نہ جائے، اللہ کے احکام کو فالو کرتے ہوئے جائے تو کوئی ننگی نظر نہیں آتی۔ یہ بات غلط ہے۔ روکنے کا مقصد صرف وہی ہے کہ وہاں غیر شرعی کام نہ ہو، لڑائی نہ ہو، وہاں شور شرابہ نہ ہو، بال کھول کے سر کے اوپر مٹی ڈالنا اور سینے کو چاک کرنا، اور اس طرح کی وجہ سے یہ منع کیا گیا ہے۔ یہ کام مرد کرے اس کو بھی منع ہے قبرستان جانا، چہ جائے کہ ہم خاتون پر ظلم اور تشدد کریں۔ میں اس پر بہت حیران ہوتا ہوں، کبھی خاتون کی والدہ فوت ہو جاتی ہیں یا اس کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں بس تو نے یہیں ہی دیکھنا ہے، اب اس کی قبر پہ نہیں جانا۔ ایک میرے شاگرد ہیں، ان کی اہلیہ کی والدہ یعنی ان کی ساس خوش دامن وہ فوت ہو گئیں، تو وفات کے بعد ان کی بیٹی یعنی اس کی بیوی اپنی امی کی قبر پہ جانا چاہتی تھی۔ انہوں نے کہا جی تو بالکل تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ کتنا عرصہ اسے روکا رکھا، تو ایک دن انہوں نے شاید میرا کوئی اس مسئلے پر کلپ سنا، کوئی سوال جواب کا، تو اس کی کال آ گئی مجھے کہ استاد جی تو مروا دیتا ہے۔ میں کہا کہتی ہے میں اور میرے گھر والی اکٹھی بیٹھ کے سن رہے تھے اور آپ نے کہا قبرستان جانا جائز ہے، تو مجھے میری اہلیہ کہتی ہے کہ تیرا پیر تو جائز بتا رہا ہے اور تو اس کو ماننے پہ تیار نہیں ہے، تو مجھے وضاحت فرمائے۔ میں نے کہا جی پہلی بات یہ ہے کہ جب تو نے سن لیا جائز ہے پھر تصدیق کیوں پوچھتا ہے؟ کیا وہ کلپ جھوٹا تھا؟ تو پھر اب میں سچ بتاؤں؟ نہیں آپ غصہ ہو گئے۔ میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ میں نے تو اسے روکا ہوا ہے۔ میں نے کہا کسی عالم سے پوچھا تھا، کسی مفتی سے پوچھا تھا، کوئی بات سمجھی تھی؟ نہیں ہم تو شروع سے کرتے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا شروع سے جو ایک بندہ غلط کرے تو شروع سے غلط کرنا کوئی دلیل ہے؟ اللہ کے بندہ اس کو اپنی امی کے پاس لے جا قبر پہ، فاتحہ پڑھے، سورۃ یاسین پڑھے، ایصال ثواب کرے اور یہ سوچے کہ میرا اللہ مجھے بھی گناہوں سے توبہ کر کے تیری فرما برداری میں آنا چاہیے، ایک دن ہماری منزل بھی یہی ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ وہ اپنی اہلیہ کو لے گیا، انہوں نے وہاں فاتحہ خوانی کی، واپس آیا تو مجھے ایک دو دن بعد کہتے ہیں استاد جی بڑا فرق ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہتے ہیں روزانہ رات کو سرانے پہ سر رکھ کے ماں کو یاد کر کے روتی تھی، اب گئی ہے نا وہاں تو قبر دیکھ کر اسے تسلی ہو گئی ہے، میرے لیے یہ ٹینشن ختم ہو گئی۔ تو بھائی انسان کی ایک فطرت ہے، آپ اس کو اس کی ماں کی قبر پہ بھی نہ جانے دیں، حیرانگی کی بات ہے۔ تو یہ غلط ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے خود فرمایا میں پہلے منع کرتا تھا اب اجازت دے رہا ہوں۔ تو لوگ منع کی حدیثیں بتاتے ہیں، اجازت کی حدیثیں نہیں بتاتے، تو لہٰذا جانا کوئی منع نہیں ہے، بالکل جائز ہے، لیکن آداب کی پابندی جو میں نے عرض کیا ہے۔ اچھا، جو دنیا میں بندے کو روحانی بیماری لگی ان میں ایک آخرت کو ترجیح نہ دینا ہے، تو اس کا علاج ہے بندہ قبرستان جائے۔ اور جب قبرستان جائے گا نا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر پہ ٹھہرتے تو فرماتے کل تو ہماری طرح تھا اور کل آئندہ ہم تمہاری طرح ہوں گے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ گزشتہ کل تو اور ہم ایک جیسے تھے اور آئندہ کل ہم اور آپ ایک جیسے ہوں گے، تو یہ بندے کو یاد قبر پہ آتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے ایک جاننے والے مجھ سے ایک مرتبہ ملے، انہوں نے کہا استاد جی اسے ذرا سمجھائیں، ہر وقت گانے سنتا ہے، ہر وقت گناہ کے کام، ہر وقت بد نظری، بہت سی چیزیں۔ میں نے کہا یار اگر سمجھانا تھا تو اس کے منہ پہ نہ کہتے، اس کی عزت نفس متاثر ہوگی۔ میرے کان میں کہتے، علیحدہ کہتے، تخلیہ میں کہتے، پھر میں اسے کسی طریقے سے تدبیر سے سمجھاتا۔ انسان کی ایک عزت نفس بھی ہے، تو اس کو ذلیل کر کے تو بندہ تبلیغ نہ کرے نا، اس کو عزت دے کر بندہ سمجھائے۔ بہرحال میں نے ان کو سمجھایا، لیکن مجھے نہیں لگا کہ اس پر کوئی فرق آئے گا۔ میں فیس ریڈنگ اس کی کر رہا تھا، تو میں نے اس کے دوست کو کہا کہ اب سمجھانے سے کام گزر گیا ہے،
اللہ نہ کرے کوئی فوت ہو گیا نا، اسے جنازے میں بھی لے جانا اور تدفین میں بھی ساتھ رکھنا، صرف جنازہ پڑھ کے واپس نہ آنا، تدفین تک لے جانا، تاکہ یہ قبر میں دفن ہونے کے معاملہ بھی دیکھے اور وہاں اوپر مٹی ڈالنا بھی دیکھے، اس کے بعد دعا اور یہ پوری جو وہاں بیان ہوگا اور ماحول ہوگا شاید اس سے یہ اثر لے۔ اتفاق سے ان کے محلے میں شاید کوئی فوتگی ہوئی اور یہ جنازے کے ساتھ چلے۔ جب جنازہ پڑھ کے واپس آنے لگے تو اس نے کہا چلیں، اس نے کہا یار حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور واقعی یہ صحیح حدیث ہے، فرمایا 2 قرات ثواب اسے ملتا ہے جو آدمی جنازہ بھی پڑھے اور تدفین تک بھی ساتھ جائے، اور جو جنازہ پڑھ کے واپس آ جائے اسے 1 قرات کا ثواب مل جائے۔ قرات کتنا ہے؟ احد پہاڑ جتنا، یعنی 2 پہاڑ احد کے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سونے جتنا ثواب آپ کو ملے گا اگر آپ جنازہ بھی مسلمان بھائی کا پڑھیں اور تدفین میں بھی ساتھ دیں۔ اس نے کہا اچھا، تو ظاہری بات ہے اب جنازے کے ماحول میں تو بندے نے کیا اپنی خواہش رکھنے کا، جی ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ اس نے یقین مانے وہ تدفین دیکھی، بندے کو قبر میں اترتے دیکھا اور اس کے بعد مٹی ڈالتے دیکھا۔ قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں نا، سورۃ نمبر 20 سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 55، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ جو ہم 3 وہ پھینکتے ہیں مٹی کی مد، تو اس پر ہم یہ پڑھتے ہیں، پہلے کا ترجمہ کیا ہے؟ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے ہی تمہیں دوبارہ کھڑا کریں گے۔ تو یہ انسان کیا آخرت تو ہے، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو ہمارے دوست اس کو یہ بتاتے رہے اپنے ساتھی کو، اس کے بعد دعا ہوئی اور جو واپس جانے لگے۔ اور اس وقت وہاں کے مولوی صاحب نے بہت اچھا ایک کام کیا، 2 منٹ 3 منٹ کی ایک گفتگو کی دعا سے پہلے۔ انہوں نے صحیح حدیث پاک سنائی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضور پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، بہت بڑی شخصیت ہے، اذہن العرب، ان کے بارے میں آتے ہیں کہ عرب کے ذہینوں میں ایک ذہین تھے۔ جب یہ ایمان لانے لگے نا تو خود چل کے آئے تھے مکہ سے مدینہ، حضور علیہ السلام کی ہجرت تک مکہ میں حضور پہ ایمان نہیں لائے، جنگیں ہو گئیں، بدر احد ہو گئی، ایمان نہیں لائے۔ یہ جب آنے لگے نا، خالد ابن ولید اور حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما اکٹھے آئے مسلمان ہونے کے لیے مدینہ، 500 میل کا سفر کیا ہے مکہ مکرمہ سے۔ تو جبرائیل امین حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے، کہا ہمارے پاک پیغمبر رب کریم نے آپ کو ایک خوشخبری دی ہے کہ آپ کے پاس مکہ مکرمہ کی زمین نے اپنے جگر کے 2 گوشے توڑ کے بھیجے ہیں۔ بڑے بہادر لوگ تھے، بڑے صاحب فراست بندے تھے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ خوشخبری سنائی اور یہ دونوں تشریف لے آئے۔ حضرت خالد ابن ولید نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے بت پرستی ہوئی ہے، گناہ ہوئے ہیں، خطا ہوا ہے، میں شرک میں مبتلا تھا، آپ کے مقابلے میں جنگ میں آیا ہوں، کیا میں کلمہ پڑھوں؟ میرے لیے معافی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام 100 سال کا کافر بھی لے آئے نا تو پچھلے سب چیز اللہ معاف کر دیتا۔ حضرت خالد ابن ولید نے کلمہ پڑھا اور گوشہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب حضرت عمرو ابن عاص کی باری آئی نا، یہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا تھا، کیا لوگ تھے، کیا ذہانت دی رب نے، کہ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ معاف کریں گے، لیکن اگر آج میں رسول اللہ سے وعدہ لے لوں کہ ایمان تو لا رہا ہوں، گناہ میں نہیں کروں گا آج کے بعد، پچھلے گناہوں کی معافی کا وعدہ اللہ سے آپ مجھے لے کر کرائیں گے۔ وہی ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ آگے کیا تو حضرت عمرو ابن عاص نے اپنے ہاتھوں کو ایسے بند کر لیا۔ حضور نے فرمایا مالک کا یا عمر، کیا ہوا؟ کلمہ پڑھنے کے لیے بیعت ہو رہی ہے نا، ہاتھ کہا نا اشترط، ایک شرط ہے، شرط ہے رسالت مآب کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا ماذا تشترط، کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ گناہ گار بہت ہوں، غلطیاں کی ہیں، ایمان اس لیے لا رہا ہوں کہ آخرت کی زندگی برباد نہ ہو جائے، دنیا تو جیسے گزری۔ تو آپ کے رب کا وعدہ ہے کہ اللہ جنت دے گا تو بندہ خوش و خرم رہے گا، اللہ جہنم سے بچائے گا۔ کہا جی ہاں۔ کہا آپ میرے ساتھ وعدہ کر لیں، یہ اللہ سے لے کر آپ مجھے دیں گے، میں ابھی کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اسی جگہ وعدہ فرمایا، ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ اس مولوی صاحب نے اس قبر کی تدفین پر یہی حدیث سنائی کہ جب حضرت عمرو بن عاص فوت ہو رہے تھے نا، یہ صحیح مسلم میں ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا میں صحابی رسول ہوں اور میں رسول اللہ کا خادم رہا ہوں، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا ہے، لیکن قبر کا خوف ہے۔ ایک کام کرنا میرے بیٹوں،
جب میں قبر میں دفن ہو جاؤں نا، میری مٹی پر تھوڑا سا پانی ڈالتے وقت تم بیٹھے رہنا، اور اتنا ٹائم بیٹھ کر میرے اوپر قرآن کریم پڑھنا کہ اونٹ ذبح ہو کے تقسیم ہو جائے، اتنا ٹائم اونٹ ذبح ہو کر تقسیم ہو جائے، ایک بڑا ٹائم، 2 ڈھائی 3 گھنٹے کا پروسیس ہے۔ کہا جی ٹھیک۔ ایک بیٹے نے پوچھا ابو جان آپ اتنے بڑے صحابی، اتنا بڑا درجہ آپ کا، یہ جو آپ نصیحت فرما رہے ہیں اس کی کوئی لاجک بھی ہے، کوئی وجہ بھی ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ کہ رب کے فرشتے آئیں گے مجھ سے گفتگو کرنے، تمہارا اوپر بیٹھا اور ایصال ثواب کرتے رہنا مجھے طاقت اور امید دے گا جا کے میں ان کے سوال کا جواب دے سکوں۔ حتیٰ استأنس بکم، صحیح مسلم میں امام مسلم روایت لائیں، بیٹھے رہنا۔ اسی لیے حکم ہے کہ بندہ سورۃ بقرہ پڑھے۔ بھائی عبدالسبحان کو اللہ جزائے خیر دے، ان کے والد محترم کا انتقال پہ میں نے ان تینوں بیٹوں کو کہا تھا، میں نے کہا تم حافظ ہو، خوش قسمت ہو، تمہارے والد دنیا سے گئے ہیں تو 3 بیٹے قرآن کریم کے حافظ ہیں، تم بیٹھ کر سورۃ بقرہ پوری پڑھنا، اٹھنا نہیں۔ تو بڑی خوش قسمتی ہے حضرت، جانا تو سب نے ہے دنیا سے، لیکن بندہ ایسا جو ہے نا کیا کہتے ہیں ماحول لے کر جائے کہ پیچھے پڑھنے والے بھی بیٹھے ہوں تو آخرت میں تو وہاں تدفین پر مولانا یہ حدیث سنائی تو مجھے وہ دوست کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھی نے جب یہ سنا نا اور وہاں سے واپس پلٹے تو اس کا دل دنیا سے پلٹ گیا۔ 2-4 دنوں میں وہ اسے کال کر کے کہتا تھا کہ بھائی نماز میں اکٹھے چلے گئے فلاں جگہ، شروع میں مسجد ہے نا تھوڑی سی جھجک محسوس کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ اللہ نے اسے ہدایت دی ہے اور رب العزت نے اس کی ہدایت کو قبول فرمایا۔ تو یہ موت ایسی چیز ہے، موت کے معاملات ایسی چیز ہیں، قبر و آخرت ایسی چیز ہے، تبھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، تم قبرستان جاؤ گے آخرت کی یاد تمہیں آئے گی۔ تو میرے دوستو یہ بھی گناہوں سے پرہیز کی ایک ریہرسل ہے ہماری کہ ہم قبرستان جا کر دیکھیں آج یہ ہے تو کل ہم ہیں، اور شیطان کے اس بہکاوے میں نہ آئیں کہ یہ تو بدقسمت تھا کہ فوت ہو گیا اور میں خوش قسمت ہوں کہ زندہ ہوں۔ جی نہیں، ہو سکتا ہے صبح اس کا جنازہ اور شام میرا ہو۔ ہماری ڈسٹرکٹ تنظیم اہل سنت والجماعت کے متحرک ایک فرد حضرت حاجی بشیر جتو خیل رحمۃ اللہ علیہ، میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تھا، ان کی وفات کے دن کی بات ہے، انہوں نے مجھے کال کی کہ فلاں تاریخ فارغ ہے، سنہری مسجد چھوٹا بازار میں جلسہ رکھنا ہے۔ میں نے کہا حضرت بیگ کارگو والوں کو دے چکا ہوں، 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے، اگر آپ کہیں تو کراچی اتر کے کہ ٹھیک ہے۔ ہم کراچی پہنچے، ایئرپورٹ سے باہر آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تو میں ڈائری نہیں دیکھ سکا، ان کی پھر کال آئی، میں نے کہا حضرت مجھے مقام تک پہنچنے دے، کہا تو ہی میں دیر کریں ذرا سے۔ وہ ان کے ایک مذاق کی عادت تھی نا، حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں، ہمارے تو والد کے درجے میں تھے۔ بہرحال میں مقام پر پہنچا تو مجھے کہا اچھا میں ایک جنازے میں یہاں سے فارغ ہو کر آ رہا ہوں، کوئی آدھا پونا گھنٹہ گزرا درمیان سے۔ میں گھر پہنچا اور میں نے جا کر وہ ڈائری دیکھی اور وہ تاریخ بالکل خالی تھی۔ میں فون کیا کہ چاچی میں لکھ رہا ہوں، میں نے کال کی تو آگے سے بچہ پتہ نہیں بھائی عبدالباسط تھے کون، وہ رو رہے تھے۔ میں نے کہا خیال ہے چاچی سے ملنا ہے، کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ 2 سے 2.5 گھنٹے کا ٹائم ہے، یہ ابھی ایک جنازے میں ٹھہرے تھے اور شام کو انہی کا اسی جگہ جنازہ تھا۔ یہ موت اتنی قریب ہے، انسان اپنے سوٹ کی ڈیزائننگ کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس طرح کے کپڑے پہنوں گا اور اس کا کفن بازار میں آ چکا ہوتا ہے، پتہ نہیں ہے پھر بندے کو۔ تو اسی لیے موت کو سامنے رکھیں، آخرت کو سامنے رکھیں، قبر کو سامنے رکھیں، دنیا کے تمام مسائل خود بخود حل ہوتے جائیں گے۔ پھر نہ بندہ کسی پہ ظلم کرے گا، نہ کسی کا حق کھائے گا، نہ کسی کو گالی دے گا، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا، بالکل بندہ صوفی سے بن کے چل رہا ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ بندہ آخرت اور موت کو سامنے رکھے، اور موت کبھی بھی آنی ہے، کبھی بھی آ جانی ہے، بس تیاری رکھیں۔ یاد رکھیں یہ بورڈنگ کارڈ ایشو ہو چکا ہے، جسٹ فلائٹ کے اس کا اعلان ہونا ہے کہ فلاں گیٹ پہ لگ گئی، آپ آ جائیے، ہماری ٹکٹ ہو چکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جنازے میں اذان نہیں ہے، جنازے میں اقامت نہیں ہے، کہتے تو ہمیں سے نماز جنازہ ہے، نماز میں تو اذان و اقامت ہوتی ہے، تو نماز جنازہ میں اذان و اقامت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پیدائش کے وقت دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت ہو چکی ہے، اب ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، جنازہ بغیر اذان اقامت کے ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں یہ دنیا کے وقت ہماری یہ ٹائم جو ہے نا لمیٹیشن ہماری ہو چکی ہے، اتنا ہی ہے۔
تو اس لیے ہم آخرت کو یاد کریں، موت کو یاد کریں۔ حدیث پاک میں رسول اللہ نے فرمایا، معجم طبرانی کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وکتبت برا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کے والد یا والدہ یا دونوں میں کوئی ایک یا دونوں وفات پا چکے ہوں، اور وہ کم از کم ہر جمعے کو اپنے ماں باپ کے یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پہ حاضری دے، یعنی ایصال ثواب کرے، وہاں پہنچے، پچھلے گناہ بھی معاف ہوں گے اور اللہ نیکوں میں اس کا نام تحریر فرما دیں گے۔ تو آج جمعہ کا دن ہے، بندہ کوشش کرے کہ اگر والدین دنیا سے رخصت ہو گئے تو بندہ جائے، اور جن کے والدین یہاں سلامت ہے وہ خوش قسمت ہے کہ انہیں اپنے ماں باپ سے ملنے گھر جانا پڑتا ہے۔ ہم سے پوچھیں، ہمیں ماں باپ سے ملنے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ اللہ جن کے زندہ ہے سلامت رکھے، جن کی وفات ہوگی اللہ پاک مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں موت کی یاد بھی عطا فرمائے، قبر اور آخرت کے معاملات ہمارے آسان فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔